السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرا محترم و مکرم سامعین کرام اور طلباء کرام، اہل علم کی موجودگی میں میرا کچھ کہنا اور بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ خطیب ایشیا، وکیل صحابہ، خطیب بے مثل، قاری القرآن حضرت مولانا عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ہمارے موضوع سخن ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے۔ خطیب ایشیا، قاری القرآن حضرت مولانا عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ایک عالم دین تھے۔ قرآن و سنت کے نصوص پر ان کی گہری نظر اور پختہ گرفت تھی۔ اللہ کے دین کا عالم ہونا کوئی کم رتبہ نہیں۔ آئیے ایک عالم کے مقام کو سنیے، ایک عالم کے مقام کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دنیاوی فنون کی ڈگریاں رکھنے والوں کو دنیا والے ہی رفعت و نوازش دیتے ہیں، مگر ایک عالم وہ ہے کہ جسے خود اللہ رب العالمین بلندی اور رفعت کی خلعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ قاری صاحب کو رتبہ بلند ملا، خدا کی عطا سے ملا۔ رفعت و بلندی کے یہ درجات فقط اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ بلا شبہ ہمارے ممدوح قاری القرآن حضرت مولانا عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ اللہ کے منتخب بندوں میں سے تھے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کی خشیت سے لبریز دل فقط علماء کے ہوتے ہیں، اور یہ تمیز فقط اہل علم کو ملا، جو بلا شبہ قاری صاحب کو بھی میسر تھا، اور یہ ایک عالم کے لیے اللہ کی مدح سرائی ہے۔ قاری صاحب کا صاحب علم و فضل ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث میں ایک عالم کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ اہل علم اور احباب خرد و دانش اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ستاروں کے تین ہی کام ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، رجوما للشیاطین۔ نمبر دو، وبالنجم ہم یہتدون۔ نمبر تین، وبالنجم ہم یہتدون، باعث رشد و ہدایت۔ جی ہاں، ہمارے خطیب، ہمارے ممدوح قاری القرآن حضرت مولانا عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ میں بلا مبالغہ یہ ستاروں جیسی صفات بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ عقیدہ اور عمل کو بگاڑنے والے انسان نما شیطانوں کی ساری زندگی سرکوبی فرماتے رہے۔
آپ اپنے عقیدے اور اپنے عمل و کردار سے اس دنیا کا حسن اور زیور بن کر رہے، آپ تا حیات لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے اور بتاتے رہے۔ قاری القرآن حضرت مولانا عبد الحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ ایک اچھے خطیب تھے، اور یہ خطابت ایک خدائی گوہر ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ خود عطا نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے مسلمہ کذاب سے کہا تھا ھذا ثابت یجیبک، میرا خطیب صحابی ثابت بن قیس تجھے جواب دے کر لاجواب کرے گا، تجھے ساکت و ساکت کرے گا۔ جی ہاں، قاری صاحب بھی خطیب بے مثل و بے بدل تھے، اپنی خطابت سے توحید و سنت کی آبیاری کی۔ قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر، ملک در ملک آپ اپنی مسحور کن آواز اور لحن داؤدی سے حق کی ترجمانی کرتے رہے اور داعی اللہ کا کردار ادا کرتے رہے۔ غفر اللہ لہ۔ اور یاد رکھیے ہماری اس مدح خوانی کی وجہ میری اور علماء کی ان سے محبت ہے اور فرمان پیغمبر علیہ السلام پر عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اذکروا محاسن موتاکم، یعنی تم اپنے فوت شدگان میں سے جو سلف صالحین، محدثین، اہل علم و فضل اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کے حسنات اور جہود و مساعی کا تذکرہ کرتے رہا کرو، کیونکہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تمہاری یہ شہادت، تمہارا یہ عمل عند اللہ مقبول اور ان کے حق میں رفعت و بلندی کے درجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین قاری القرآن حضرت مولانا عبد الحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔